فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما جیسا کہ اخرجہ کا نکالا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے. اخرجہ یخرجو اخراج باب افعال کے وزن پر. اخراج اس کے روٹ پڑا خراجی تو نکالا آپ کو. اخرجہ ماضی ہے نا. نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتی کا آپ کے گھر سے بالحق ساتھ حق کے. وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے لکارہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا. یجادلون اب دیکھیں جادلہ یجادلو مجادلتن جادلہ تو جادلہ کیا جھگڑا. اب یہاں پہ ہم نے لکھا کہ وہ آپس میں جھگڑتے تھے تو اس کا مطلب ہے مقابلے میں جھگڑنا کسی سے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو جواب دے رہا ہے. ایک ہوتے ایک کی طرف سے بس آپ کو تنقید اور تانے مل رہے ہیں, دوسری طرف سے جب دونوں مل کر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو مشارکت پائی جاتی ہے اس میں. تو جادلہ یجادل مجادلتن کہ وہ جھگڑتے تھے آپ سے فی الحق حق میں بعد ما اس کے جو تبین وہ واضح ہو گیا تھا کہ انما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے تھے الی الموت موت کی طرف وہم اور وہ ینظرون وہ دیکھ رہے تھے. وَإِذْ اور جب یعیدکم اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ احد الطائفتین ایک کا دو گروہوں میں سے انہا کہ بے شک وہ طائفتن مؤنث ہے ہاں اس لیے مؤنث آیا لکم تمہارے لیے وتودون اور تم چاہتے تھے انا اب دیکھیے ودا یودو واو دال دال تو انا کے بے شک غیر بغیر ذات الشوکتی ہتھیار والا تکونو ہو جائے لکم تمہارے لیے ویرید اور چاہتا تھا اللہ اللہ ان یہ کہ یحق وہ ثابت کر دے الحق حق کو بکلماتی ہی اپنے کلمات سے ویقطع اور وہ کاٹ دے دابر جڑ الکافرین کافروں کی لیحق تاکہ وہ ثابت کر دے الحق حق کو ویبطلا اور وہ باطل کر دے الباطل باطل کو ولو اور اگرچہ کاریہ ناپسند کریں المجرمون مجرم لوگ. اس جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی لکم تمہاری انی کہ بے شک میں ممدکم مدد دینے والا ہوں تمہیں بِأَلْفٍ ساتھ 1000 من الملائکتی فرشتوں کے مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے. بات کس کی جا رہی ہے, کس کو نکالا؟ یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ان کو نکالا. کب نکالا, گھر سے کیوں نکالا؟ یہ واقعہ ہے شعبان 2 ہجری کا جب غزوہ بدر کا. تو محرم میں ہجرت کی تھی تو پہلا سال گزرا پھر دوسرا گزرا تو شعبان تک جب پہنچا. ویسے غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا غزوہ, یہ جنگ رمضان میں ہوئی تھی لیکن اس کا آغاز شعبان میں ہوا تھا. شعبان میں اس کا جب آغاز ہوا تو اس کا تھوڑا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ سیریا یعنی شام کی طرف گیا اور وہ واپس آ رہا تھا. ان کے پاس 5000 اشرفیاں تھیں یعنی کافی مال تھا ان کے پاس. تو وہ
مدینہ درمیان میں تھا، پہلے مکہ پھر مدینہ اور پھر شام سیریا. یہ جب بھی تجارتی قافلہ گزرتا وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا، مکہ تک جاتا، واپسی پر بھی اور آتے وقت بھی. جب وہ واپس آ رہا تھا تو انہوں نے مدینہ سے گزرنا تھا، اور پھر مسلمانوں کے پاس یہ چانس تھا کہ وہ ان کو لوٹ کر ان کا مال جو ہے حاصل کر لیں، تاکہ ان کو اپنی اسلام کی طاقت دکھا سکیں، کیونکہ اب جو ہے پراپر حکم آ چکا تھا جہاد کا. اب ہوا کچھ یوں کہ اس طرف سے جب وہ قافلہ نکلا تو انہوں نے مکہ میں پیغام بھیجا. وہاں سے کفار مکہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے ساتھ حملہ کے لیے بھی نکل پڑے. اب یہ 2 قافلے تھے ان کے پاس، 2 گروہ تھے جن کے ساتھ جنگ کی جا سکتی تھی، یا تو ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ، یا جو پھر 2 کون سے تھے، ایک تو کفار مکہ کا لشکر جو جنگ کے لیے آیا تھا ہزاروں کی تعداد میں، اور دوسری طرف وہ تجارتی قافلہ تھا جو مکہ کی طرف جا رہا تھا. ایک کے پاس اسلحہ تھا اور ایک کے پاس مال تھا. ایک کو لوٹا جانا تھا اور ایک کے ساتھ جنگ ہونی تھی. 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کو لوٹنا ہے. لوٹنا آسان تھا، جنگ کرنا مشکل تھا. ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی مسلمانوں میں آپس میں ہی اختلافات شروع ہو گئے. کچھ کہنے لگے، یعنی اللہ کے رسول جب نکلے تو اس وقت ان کی نیت جو تھی، لوگوں کی جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، نیت ان کی یہ تھی کہ جو قافلہ ہے اس کو لوٹا جائے، اور اسی نیت کے ساتھ وہ نکلے تھے. لیکن رستے میں جا کر جب ایک قاصد دوڑ کر آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ مکے قریش کے قریب 1000 کے لشکر لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑا. اور اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی کہ بجائے اس کے کہ لوٹے جا کر قافلے کو، تجارتی قافلہ ہے، بلکہ اس خطرے کو ٹالا جائے جو کہ اب ہمارے سر پہ منڈلانے لگا ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے تو ہمیں بات کی سمجھ آئے گی اور ہم اپنی ذات کے ساتھ آج ریلیٹ بھی کر سکیں گے. اب جو ہے کیوں اس طرح سے کہا تھا، کیونکہ اگر وہ لوٹتے مال حاصل کر لیتے تو ان کو اپنی کیا پتہ ہے کہ وہ لشکر آتا ان کے سر پہ پہنچ جاتا اور ان کے ساتھ جنگ کرتا، وہ اپنے مال و دولت اکٹھے کرنے میں لگے ہوتے. تو قافلے والے آتے، لشکر آتا اور ان پہ حملہ کرتا، ان کا مال بھی لے جاتا، ان کی جانیں بھی جاتی. 2 چیزوں کا نقصان ہونا تھا، خطرہ تھا. تو پہلے اللہ کے رسول کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا کہ پہلے یہ ہو کہ اس خطرے کو ٹالا جائے، اس خطرے کے ساتھ نمٹ لیا جائے، پھر بعد میں دیکھی جائے. اب چونکہ وہ مشکل کام تھا اور مسلمان اسلحہ کے بغیر نکلے ہوئے تھے، ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ وہ جنگ کریں گے، ان کی نیت تو یہ تھی کہ وہ لشکر کو لوٹیں گے، ان سے مال حاصل کریں گے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور ویسے بھی مال کی اٹریکشن جو ہوتی ہے نا، انسان کو بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. جو چیز قدر آسان ہوتی ہے انسان ہمیشہ اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس سے نمٹے جو خطرات ہیں، خطرات کو دیکھے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرے. اور وقتی طور پر وہ انسان کے نفس پہ گرا گزرتا ہے، وقتی طور پر انسان کو ناگوار لگتا ہے، لیکن اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والا تھا. ایک گروہ چاہتا تھا کہ ناپسند کیا جائے، اس کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، بلکہ تجارتی قافلے کے ساتھ ہم جو ہے مقابلہ کریں اور پھر واپس اپنے گھروں میں آ جائیں. تو اس بات سے، یعنی اس پورے سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ایک بات یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس طرف جانا چاہیے جس طرف اس کو زیادہ خطرات ہیں اور اس سے نمٹنا چاہیے. اس جنگ کو اپنے سر سے جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اگرچہ آپ اسلحے کے بغیر ہیں، اگرچہ آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ پر وہ وقتی طور پر فیصلہ جو ہے ناگوار گزرتا ہے،
لیکن آپ کے لیے اس میں بہتری ہے. بعض اوقات آسانی جو ہوتی ہے نا، آسانی نفس کو بڑی اچھی لگتی ہے. انسان کوشش کرتا ہے ہمیشہ وہ کام کیے جائیں جو اس کے لیے آسان ہے، اور وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے سے ڈر جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہر چیز جو ہے پلیٹ میں پیش کی جائے، اور وہ آسانی سے اپنی تیار کردہ مٹیریل جو کہ ایک ڈش تیار ہوتی ہے وہ کھا لے. خود بنانا نہیں چاہتا، خود ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کتنا حق ہے، کتنی طاقت ہے. یعنی ڈیسیژن میکنگ کی پاور جو ہوتی ہے ہماری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہم پکی پکائی چیزوں کو اور آسانی کے راستے میں چلنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مشکل کے بعد اس کے لیے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. پھر بعد میں ہوا بھی یہ کہ پھر صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مرضی ہے، خواہش ہے، بلکہ ان کا آرڈر ہے کہ جنگ جا کے کی جائے، تو اس وقت پھر کچھ صحابہ اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم موسیٰ اور تمہارا رب جا کر اللہ سے لڑے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم تو یہیں پہ بیٹھنے والے ہیں. ہم ایسا نہیں آپ کو کہیں گے. ہم پھر اس وقت سارے آپ وسلم کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے. بعض صحابہ نے جنہوں نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا، پھر سبھی جو ہے روانہ ہوئے اور انہوں نے جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح سے فتح دی. یہ آیات اگلی جو ہے نا اسی سے ریلیٹڈ آئیں گی. تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ جگڑتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں جگڑتے ہیں. کون جگڑتے ہیں؟ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات آپس میں محبت کرنے والے لوگوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. اب دو گروہ بن گئے تھے نا، ایک گروہ کہتا تھا ادھر جائیں تجارتی قافلے کی طرف، ایک کہتا تھا جنگ کی طرف جائیں. اب دو آپس میں صحابہ کے اندر اختلافات ہو چکے تھے. حق سے مراد یہاں کفار کا قافلہ نکل جانے کے بعد کفار سے ہر صورت لڑائی ہے، یعنی جس کا انجام ہے فتح اور غنائم دونوں ہوگا، فتح بھی حاصل ہوگی اور مال غنیمت بھی حاصل ہوگا. تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ سے قافلہ آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ساری بات آ گئی، آپ نے آرڈر کیا کہ اب وہاں پہ جانا چاہیے، تو اس وقت آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہم تو کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے، اب اچانک سے ہم کیسے اپنے مائنڈ کو تیار کریں، اچانک سے ہم اپنا کیسے پلان چینج کریں. ہوتا ہے نا انسان یہ سوچتا ہے کہ پوری پلاننگ کر کے ہم اس طرف آئے تھے، تو لیکن اب ہم درمیان اپنی پلاننگ کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض زندگی میں حالات ایسے آتے ہیں کہ آپ کو اچانک سے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، اچانک سے کام اپنا ایک قدم بڑھانا پڑتا ہے، اچانک سے سٹیپس لینے ہوتے ہیں. آپ کو اتنا آپ کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے. یہ قصہ، یہ سارا واقعہ ہمیں ہماری زندگی کی ایک پوری تصویر بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے مقصد کے لیے نکلتے ہیں، اگرچہ وہ مقصد آسان ہے، لیکن درمیان میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم، یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں دوسری طرف جاؤں اور جا کے ان کاموں کو نمٹاؤں. تو اس وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی، آپ کے پاس پورا ٹیم تیار نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اندر سے آپ مضبوط ہیں تو پھر آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ اختلاف بھی ہوں، پھر بھی آپس میں اکٹھے نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں. تو کفار کے مقابلے میں نکلنا اگرچہ ان کو ناپسند تھا، لکارہون بہت سے مومنین ناپسند کرتے تھے، لیکن نکلنا ضروری تھا، کیونکہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے.
تو اس وقت مومنین کو جو کچھ مومن تھے ان کو پسند تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں، لیکن ان کے لیے وہ بہتر نہیں تھا. اگر وہ وہاں جاتے تو پیچھے سے کفار کا لشکر آتا، ان کے اوپر حملہ کرتا، ان کا مال بھی لے لیتا، ان کی جانیں بھی جاتی. لیکن اگر وہ کفار سے مقابلہ کرتے ہیں تھوڑی مشکل اٹھانی ہوگی، تھوڑے ذہن لگانے ہوں گے، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا، اچانک سے فیصلہ کرنا ہوگا، اچانک سے ان کو اپنی تدبیر بدلنی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اختلافات کے باوجود اکٹھے مل کے چلنا ہوگا. یہ تھوڑا مشکل تھا لیکن اس میں فائدہ زیادہ تھا. تو اس وقت پھر اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے رسول کو اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ اس وقت اپنے لیڈر کی بات مانی. لیڈر نے جو فوراً فیصلہ کیا اس کو ایکسیپٹ کیا. اس لیے اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ باتوں میں رائے لینے کا وقت نہیں ہوتا. آپ کا لیڈر، آپ کے بڑے آپ کو جو کہتے ہیں آپ کو وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ اچانک سے پلان نہیں کر پاتے. آپ کے پاس اچانک سے پھر وہ سوچنے سمجھ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایک بندہ جو سوچ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ کو اختلاف ہے، آپ اختلاف کے باوجود بھی زندگی میں لوگوں کے ساتھ چلنا آنا چاہیے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہو، جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ بچوں کو ہوتا ہے، ہر ریلیشن میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں. تو ہمیں اختلافات کے ساتھ ڈفرینس مینجمنٹ بھی ہمیں آنی چاہیے کہ آپ کے پاس اختلافات ہیں لیکن پھر بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. کبھی ایک کی مان لی، کبھی دوسرے کی مان لی. یہ دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اسی سے انسان کامیاب ہوتے ہیں. کمپرومائز کرنا. عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں، کامیاب جو زندگی گزارنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے. تو تھوڑی تکلیف کیا ہے کہ آپس کے اختلافات کو، آپس کی انا کو ختم کر کے اپنے لیڈر جو بڑا ہے اس کی بات مان لی جائے، چاہے آپ نہیں پسند کرتے. لیکن پھر کیا ہوگا کہ آپ کی کوئی جڑ نہیں اکھاڑ سکے گا. آپ دیکھیں، دو آدھے ادھر چلے جاتے، آدھے ادھر چلے جاتے، تو کیا دونوں طرف ان کو کامیابی ہوتی؟ مومن ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے. لیکن اختلاف کے باوجود جب اللہ کے نبی کی بات مان کے اکٹھے چلے تو اللہ نے ان کی حق اور باطل میں فرق کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر علیحدگی اختیار کرنے والا کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. حالانکہ دین کے اندر اگرچہ ہمیں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ آپس میں آپ کے اختلافات ہو جائیں اور آپ کے رہنا مشکل ہو جائے تو آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، یعنی ریلیشن جو ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں آپس میں باقی تمام رشتوں کے اندر بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چھوٹی بات کا دی اینڈ علیحدگی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پھر جس کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے اس کے ساتھ بھی تو اختلافات ہو سکتے ہیں. اس لیے کسی بھی فیلڈ میں ہے، اپنی جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر جماعت ہی ہم توڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے کیا سیکھا ہم نے اس پورے واقعہ سے، جنگ بدر کے مسلمانوں کے رویے سے، کہ آپ تھوڑے ہوتے ہیں، آپ بہت تھوڑے سے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ بات سمجھیں. اچانک سے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں تو کر لیں. اور اختلاف کے باوجود بھی، یعنی پیرنٹس کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی ہے تو آپ کو چیز پسند نہیں بھی ہے، آپ کو وقتی طور پر اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کچھ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور ہر مشورہ کرنے والا آپ کو وہ بات کہتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ کو وقتی طور پر وہ بات بڑی بری لگتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ سب کے کہنے کی وجہ سے آپ کر نہ پائیں، لیکن جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ کیا پتہ کہ میرے لیے اس میں بہتری ہے، مجھے خطرات سے نمٹ لینا چاہیے پہلے، تو اس ناپسندگی کی وجہ کے باوجود بھی کو بڑوں کی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے کہ وقت آنے پر مجھے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرے لیے بہتر یہی تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ وہاں پہ ایک گروہ تھا، اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کہ وہ موت کی طرف پھانکے جا رہے ہیں. یعنی ان کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی فیصلہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کی جان نکال دی گئی ہے. ایک فیصلہ خوش کر دینے والا ہے، نفس اس کے اندر حائل ہو جاتا ہے اور نفس کی وجہ سے انسان بڑا مطمئن ہو جاتا ہے.
لیکن دوسرا فیصلہ جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جس کے لیے آسانی نہیں ہوتی، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر ان ڈیپتھ جا کے دیکھا جائے تو اس فیصلے میں کہ جو نتائج ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو نتائج کو سامنے رکھنا چاہیے، اس وقت شاہد اپنے نفس کو تھوڑا پیچھے کرنا چاہیے، آسانیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس میں آسانی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس میں اس جنگ کو کرنے سے، اس کام کو کرنے سے میرے ایمان کا اور میرے باقی معاملات کا کتنا فائدہ ہے۔ پہلے وہ کام کر لیں، پھر دوسرا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو واقعی یہ حالت ہوتی ہے ہماری بھی کہ جب ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی اور ہمیں وہ پھر اس کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، جسے ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہو سکتا ہے نا کہ اس مشکل میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو، پیکٹ جو ہے وہ بڑا راہ سا ہو، لیکن اس کے اندر بہت خوبصورتی ہو کہ آپ اس تنگی سے گزر کر آسانی کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک گروہ کا دو گروہوں میں سے، أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ، بے شک وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ کیا کرو، بغیر ہتھیار والے کے ساتھ جا کے مقابلہ کرو۔ الشوکتی ہے، کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری یہ خواہش تھی کہ کسی تکلیف اور جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا قافلہ تمہیں مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنی باتوں اور وعدوں کے مطابق حق ثابت کر دے اور باطل کی جڑ کاٹ دے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو جڑ سے ہی نکال دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ تمہارا مقابلہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے نا کہ جو اصل میں ہے، اسلام کی جو طاقت ہے وہ واضح ہو جائے، جو اندر کی بات ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سین کریٹ کیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ نے ایک طرف ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے کی طرف آپ کو نکال کر گھروں سے، بعد میں لشکر جو جنگ کے لیے آ رہا ہے ان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ شروع سے ہی گھر سے ہی تیار ہو کے آتے تو ہو سکتا ہے جب وہ مقابلہ کرتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہماری اپنی کوشش ہے، اور پھر اس میں انسان کے ایمان کی بھی آزمائش تھی۔ تو بہت زیادہ حکمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے تھے، اور جو اندر کی بات تھی، جو جڑ تھی، جو بھی رویے کی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کاٹ دینا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پورا ایسے اسباب پیدا کیے کہ آپ جا کر جنگ کریں اور آپ فتح حاصل کریں، اور پورے قریش پر، کافروں پر آپ کا ایک رعب طاری ہو جائے۔ یہ حکمت تھی کہ اللہ تمہیں فتح دے اور اس کے بعد سیاسی اور فوجی طاقتوں پر ایک کاری ضرب لگے۔ لیکن اللہ کی یہ حکمت تھی جسے تم نہیں سمجھ رہے تھے۔ تم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ لشکر سے مقابلے کی بجائے تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کرے مجرم لوگ، اگرچہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کو پسند نہ ہو، لیکن اللہ کو تو پسند تھا کہ اللہ اپنے بندے کی جو عزت ہے، جو حق ہے، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دینے کے لیے کچھ ایسے حالات سے گزارتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے، بہت ناپسندیدہ حالات ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ انسان اللہ کے بارے میں برے برے خیالات انسان کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ جو ہم کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے ہوتے ہیں، بالکل سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل بات یہ تھی، اصل حق یہ تھا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے نا کہ انسان کا جو حق ہے وہ سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ وقتی طور پر تو بڑا مشکل لگے گا، لیکن انسان کی
مستقبل کے لیے اور انسان کے باقی معاملات کے لیے ایک بہترین جو ہے فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ اب اس وقت کیا حالت تھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی اور باقی صحابہ کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، وہ دعا کیا تھی؟ کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمیں، کیونکہ اس وقت پھر دیکھو 313 لوگ تھے اور مقابلہ تھا ہزاروں کے ساتھ، نہ تعداد تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ ہی کوئی تیاری تھی، اور مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات بھی تھے۔ اب سب کے سب مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اب ان کو پتہ ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، اب سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، گراؤنڈ میں آ گئے ہیں، اب آ کر خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے ایک ناگوار فیصلہ آپ نے قبول تو کر لیا، اب آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، آپ کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، اب کیا کریں گے آپ؟ فیصلہ تو کر لیا، اب کرنا کیا ہے؟ آنسو بہاتے رہیں گے؟ پریشانی میں کیا ہوگا؟ خود کو کوستے رہیں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اب اس گراؤنڈ پر آپ کو اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے فیصلہ کرنے کے بعد، اب اس کے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی امید نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وقت موقع ہوتا ہے دعا کرنے کا، اس وقت آپ کو دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح پھر ان لوگوں نے کیا کہ جب مسلمانوں آپس میں نکل پڑے تو اللہ کے رسول بہت دعائیں مانگ رہے تھے، اتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا فیصلہ تو میرا ہے اور لیڈر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب آ تو گئے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 تھے، اور اپنی طرف دیکھا تو 319 آدمی تھے۔ اب وہ سوچیں، ایک طرف ایک سیلاب ہے اور ایک طرف چند بوندیں ہیں، ایک انسان کی سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور پھر اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے پورا کر لے، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے پورا کر، اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ اپنے رب سے بلند آواز میں فریاد کر رہے تھے، ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ انسان بے بس میں پتہ نہیں چلتا کہ انسان کی کیا حالت ہو جاتی۔ جب آپ بے بسی کی حالت میں دعائیں مانگتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے سر پہ چادر بھی ہے کہ نہیں، آپ کے بال بکھرے ہیں کہ نہیں، آپ بس اللہ سے مانگتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کی حالت تھی کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گئے، آپ کی چادر پکڑی، اسے آپ کے کندھوں پہ ڈالا، پھر ہاتھ سے جو ہے پیچھے سے آپ سے چمٹ گر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا اپنے رب کو قسم دینا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یقیناً وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اتنا زیادہ ایمان تھا۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اچھا دوست، اچھی کمپنی، اچھا ساتھی، موٹیویٹ کرنے والا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں تھی، لیکن امتی کے لیے تو ایک وسیلہ اور ایک مثال قائم کرنی تھی نا، ایک ایک بات، ایک ایک سٹیپ ہمارے لیے اتنا بڑا سبق لے کے آ رہا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں بھی ہمیں ایسی تسلی نہیں دے سکتی جو تسلی ہمیں قرآن دے رہا ہے، کہ زندگی میں حالات آئیں گے تو کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑے گا اور ان مرحلوں پر کیا کیا کرنا ہے۔ امیجن کریں، زندگی میں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا جو ناگوار ہوتے ہیں،
اور پھر آپ بغیر تیاری کے ہوتے ہیں. مثلا ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ ہوتے تو ناگوار ہیں آپ کے لیے, اس کے لیے جذبات نہیں ہوتے, آپ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہوتے, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ہماری تو تیاری نہیں ہے, ہمارا تو ذہن ہی تیار نہیں ہے. اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے, اتنی دعائیں مانگنی, اللہ آپ نے مجھے اکیلے نہیں چھوڑا, میں نے تو آپ سے بہتری کی دعا کی ہے, اللہ آپ سے میں نے ایمان مانگا ہے, اللہ آپ سے میں نے اسلام کے لیے طاقت مانگی ہے, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, میرے ایمان کو بچا لینا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کو بچانے کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ قبول نہ کرے؟ اللہ سے آپ مانگتے جا رہے ہیں اور اللہ آپ کی دعا قبول نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل ہوتا ہے کہ دعاؤں کے بعد فیصلہ وہ ہو جو آپ چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں میں جو آپ بہتری طلب کر رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز میں رکھی ہوتی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی. اس وقت آپ نے خود کو بدلنے کی دعا مانگنی ہوتی ہے کہ ہمارا نظریہ بدل جائے اور ہمیں اس چیز کے اندر بہتری نظر آنے لگے, ہمیں اس چیز کے جو فائدے اللہ نے ہمارے اس میں رکھے ہیں وہ ہمیں دکھائی دینے لگے. بہت شدید دعاؤں کی ضرورت ہے. انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے, انسان بے بسی میں آنسو بہاتا رہتا ہے اور اس پورے کے پورے سین سے نکلنا نہیں چاہتا, خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کرے تو اللہ اس کو سکون ضرور عطا کرتے ہیں, اللہ اس کے لیے وسیلہ ضرور بناتے ہیں. ایک لمحے کے اندر, ایک سوچ سے, ایک سٹیپ سے, ایک ادا سے انسان کے پورے کا پورا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. مانگ کر تو دیکھیں نا اس بے بسی سے جس طرح کہ اللہ کے رسول مانگ رہے تھے. امیجن کریں ہم میدان میں ہیں, ہم بوندے ہیں, اللہ ہمارا مقابلہ سمندر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, اس سمندر کو ہمارا کر دے, اے اللہ ہماری مدد فرما. پھر معجزات ہوتے ہیں, پھر اللہ دعا قبول کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے کہنے پر آپ پھر اٹھے اور یہ کہتے ہوئے نکلے. سورۃ قمر آیت 45 آیت ہے, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اللہ کی طرف سے وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. اور پھر مدد کیسے کی گئی؟ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے کیا کہا؟ بے شک میں مدد کرنے والا ہوں. کیسے؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ. آپ ڈر رہے ہیں, آپ اکیلے مقابلہ کرنے سے ڈر رہے ہیں, اللہ ہزاروں کے ساتھ آپ کی مدد کر رہا ہے. یہ آج ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے جب آپ قبول کر لیتے ہیں نا اللہ کے فیصلے کو, اور پھر اس فیصلے کو دل سے قبول کرنے کی دعا مانگتے ہیں, اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس پہ راضی کر دے, بجائے اس کے کہ اللہ سے تکرار کرنے لگتے ہیں اللہ نہیں مجھے یہ نہیں لینا, مجھے کچھ اور حاصل کرنا ہے, ضد کرنے لگتے ہیں. آپ اللہ سے بہتری کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ جو تو مجھے دے رہا ہے اس پہ مجھے راضی بھی کر دے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیں آسمان سے اور ان فرشتوں کی وجہ سے آپ کی مدد کی جاتی ہے, آپ کے دل کو سکون ملتا ہے, آپ جنگ میں تیار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہوگی کہ فرشتوں کے ذریعے مدد ہونے لگی ہے تو سب کے دلوں میں اطمینان آ گیا, کانفیڈنس آ گیا. اب تو ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں, وہ تو نہیں دیکھ رہے جو سامنے ہمارا لشکر ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں. تو اندر سے جب یقین ہو جاتا ہے پھر انسان کے لیے وہ تھوڑوں کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے. جب ایک کے ساتھ ایک لگ جاتا ہے تو طاقت 11 کی ہو جاتی ہے. اگرچہ انسان خود تو ایک ہی رہتا ہے, لیکن جب اس کو پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی آ گیا ہے تو پھر اس کی انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سے نیک ساتھیوں کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. اور پے در پے فرشتے نازل ہوئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں, اپنے گھوڑے کے سر کو یعنی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں, لڑائی کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں, یعنی اللہ کے رسول کو نظر آ رہے تھے. اور پھر یہاں 1000 فرشتے اترنے کے وعدے کا ذکر ہوا, اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے
کہ واقعی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے پتہ چلا کہ فرشتے نیچے اترے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلتا ہے کہ اختلاف کے باوجود حق کے راستے پہ اگر جمے رہیں تو اللہ اس بندے کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، بدر کی طرح کے وہ فرشتے آسمان سے آتے ہیں۔ تو کرنے کا کام ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے اختلاف کے باوجود زندگی میں کچھ فیصلوں کے اندر اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے ایسا، دل جو ہے اس فیصلے پر مطمئن نہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اس اطمینان کو حاصل کرنے کی۔ تو جب اتحاد باقی رہ جاتا ہے نا، جب آپ اختلاف کے باوجود بھی مل جل کے رہنا سیکھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں پتہ چلتا ہے کہ جب تک مومن کا عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو اللہ کی مدد کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو ان مومنوں نے اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کے رسول کی بات مانی تھی، اگرچہ اپنی مرضی نہیں تھی، تو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے۔ بہت بہترین سٹوری ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس کا کل دیکھیں گے کہ سٹوری کا آگے سٹیپس کیا آئے، کیسے مدد کی گئی فرشتوں کی، اور اگلا سٹیپ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ کرے، ہمیں تدبر، بہترین تدبر کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے، اور ہمیں اللہ اپنی بات سمجھنے کے لیے چن لے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی سمجھ دیتا ہے۔ تو جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا دین کی، اسلام کی، تو ہم مایوس ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہمارے فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، ہماری زندگی میں جس کی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسئلوں کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں ان پر مطمئن کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔